اچھا جی، کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تیتر بہت جلپن کا شکار ہے، گرمی زیادہ کر رہا ہے، حلق زیادہ مار رہا ہے، بلائی کم کر رہا ہے، ٹوٹے ٹوٹے بلائی کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہت اچھا نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور آخر تک ویڈیو دیکھنی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی ہے۔ چلیں آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم شوقین بھائی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت، امن امان اور سکھ چین سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے شوق کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ دوستو، بہت سارے حضرات ہیں جن کے پٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تیتر بوجھل پن کے شکار ہے، نوک بازی کرتا رہتا ہے اور نہ کچھ ٹھیک سے کھاتا ہے، نہ اس میں مستی ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، ہلکا سا ایک صافہ بھی سمجھ لیں، مستی والا صافہ سمجھ لیں، تو بالکل نیو ہے، کوئی پرانا نسخہ نہیں ہے، نیو ہے۔ کل ہی مجھے استاد جی نے بتایا ہے، میں نے اپنے تیتر کے لیے لیا ہے، لیکن میرے دل نے کہا کہ آپ کو بھی یہ چیز بتاؤں تاکہ آپ کے تیتر کو بھی فائدہ ہو۔ میرا تیتر پورا دن چھیڑ کرتا تھا لیکن مستی میں کمی تھی۔ الحمدللہ میں نے ایک دن دیا، دوسرے دن تیتر کی پوزیشن ہی اور تھی، تو میں نے کہا میں لازمی یہ اپنے ویورز کو بتاؤں گا تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو۔ جو چیز میں خود یوز کرتا ہوں وہی آپ کو کراتا ہوں۔ میں نے آج دن تک کسی کی چیز آپ کو کسی کا نسخہ نہیں بتایا، صرف اور صرف اپنے استاد کا نسخہ بتایا ہے، اور میرے پاس اتنے نسخے ہیں استاد جی کے بتائے ہوئے، اگر میں روز ایک ویڈیو بناؤں تو بنا سکتا ہوں، لیکن اتنے نسخوں میں اتنی جھنجھٹ میں ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کامنٹ پڑھتا ہوں، آپ کے کامنٹ کا جواب دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کامنٹ کے اندر آپ کے مسئلے کا حل مل جائے، لیکن اگر کوئی چیز ہوتی ہے ایسی تو میں کوشش کرتا ہوں پوری ویڈیو اس پہ بناؤں۔ تو بہت سارے بندوں کے سوال تھے کہ ہمارا تیتر نہیں بول رہا یا ٹوٹے ٹوٹے بول رہا ہے، مستی میں کام ہے، چھیڑ نہیں بنا رہا، تو اس کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چیز دینے سے پہلے ایک دن رات کو جب آپ پانی بنائیں گے اسی رات کو آپ نے ایک سوکھا بادام تیتر کو دے دینا ہے تاکہ وہ اندر سے گرم ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بازار سے پنسار سے 3-4 چیزیں لے آنی ہیں۔ تو آپ نے وہ 1 کپ پانی کا لینا ہے، پانی کو بوائل کر لینا ہے، بوائل کر کے ٹھنڈا کر لینا ہے، ٹھیک ہے، سادہ پانی۔ اگر آپ کو منرل واٹر ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اسے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے کیا ڈالنا ہے، آپ نے چوتھا حصہ آلو بخارے کا ڈالنا ہے، خشک آلو بخارے کا، اور اس کے بعد 7 دانے آپ نے خشک دھنیا کے ڈالنے ہیں، اس کے بعد آپ نے 4 دانے اناردانے کے ڈالنے ہیں، اس کے بعد آپ نے 7 دانے سونف کے ڈالنے ہیں، اس کے بعد آپ نے 1 سبز الائچی ڈالنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا، آپ نے رات بھر کے لیے اسے رکھ دینا ہے، رکھ کے آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ صبح جب اٹھیں گے اسے مل چھان کر لینا ہے، پہلے ملنا ہے پھر اس کو چھاننا ہے، کپڑے میں چھان لیں یا چھنی میں چھان لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دینا کس طریقے سے ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے تیتر کو ایک دن پہلے پیاسا بھی رکھنا ہے اور رات کو گرم بھی کرنا ہے، یعنی کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ 1 سوکھا بادام آپ نے دانتوں کے اندر چبا کے تیتر کو دے دینا ہے۔ تو جب صبح ہوگی تیتر پہلے بھی ایک دن پیسا ہوگا اور اوپر سے آپ نے بادام بھی دیا ہوگا، اس سے تیتر کیا ہوگا، اندر سے گرم ہوا ہوگا اور پانی کی طلب ہوگی، اسے پانی اچھے سے پیے گا اور اسے وہ پانی لگے گا۔ اصل چیز ہوتی ہے یہ پانی لگنا چاہیے، نسخہ لگنا چاہیے۔ نسخہ ہر بندہ بنا تو دیتا ہے لیکن اسے لگانے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تیتر 2 نوکیں 4 نوکیں لیتا ہے لیکن وہ اسے فائدہ نہیں دیتا۔ دوائی جب تک پوری پراپر پہ 3 ٹائم نہ دی جائے، جس طرح انسان کو، اسے فائدہ نہیں دیتی، یا اسے جو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے اسے فائدہ نہیں دیتی۔ تو اسی طرح تیتر کو بھی جب تک دوائی لگے نہیں، ٹائم پہ ملے نہیں، تو وہ چیز اسے فائدہ نہیں دیتی۔ آپ نے 2-4 نوکیں نہیں لگوانی، ایک دن پہلے پیسا رکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تیتر کو ایک بادام دے دینا ہے تاکہ وہ گرم ہو جائے، اسے پانی کی طلب ہو، خوش ہو کے پانی پیے، اچھا پانی پیے۔ تو اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 10 سے 11 بجے آپ نے تیتر کو ٹورا دے کے واپس آ کے تیتر کو مٹی میں ڈال دینا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہ مٹی کرے، پھر اس کے بعد آپ نے نکال دینا ہے۔ کوشش کرنی ہے وتر والی مٹی ہو، بہت خشک بھی نہ ہو، بہت گیلی بھی نہ ہو، اور اس کے بعد آپ نے 5 سے 6 منٹ کے لیے آپ نے اسے دھوپ پہ رکھ دینا ہے۔ کھلا کپڑا کھول کے رکھ دیں یا کپڑے کے اندر رکھ دیں، 5 سے 6 منٹ کے لیے آپ نے اسے دھوپ پہ رکھ دینا ہے۔ پھر اس کے آگے یہ والا پانی لگا دینا ہے۔ آپ نے یہ پانی لگا کے تیتر کو بند کر دینا ہے، تیتر کو کھلا نہیں رکھنا۔ کوشش کریں دیکھیں کہ ہمارا تیتر پانی پی رہا ہے۔ اگر بندہ دیکھ لے کہ ہمارا تیتر نے یہ پانی پی لیا ہے تو مالک جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں اب یہ اسے لگے گا اور اسے کام کرے گا۔
بڑا بہترین پانی ہے، بڑا ریزلٹڈ پانی ہے. آپ نے یوز کیا تو مجھے ضرور کامنٹ میں بتانا کہ ہاں اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. آپ نے یہ یوز کرانا ہے تیتروں کو، چاہے وہ پٹھا ہے چاہے بڑا تیتر ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، تیتروں کے ساتھ بلوانا نہیں، تیتر کی آواز نہیں سنانی، تیتر کو ٹورا نہیں دینا 2 دن تک. تو 2 دن آپ نے اس کو نرم غذا دینی ہے، کوئی خشک خوراک نہیں دینی، یعنی کہ گرم خوراک نہیں دینی. اور جو آپ روٹین پہ اس کو خوراک دے رہے ہیں وہ بھی نہیں آپ نے دینی. سادہ دال پانی دینا ہے، ہرگز باجرے سے دور رکھنا ہے اس کو. باجرہ نہیں دینا، مکڑا نہیں دینا، کوئی ایسی گرم چیز نہیں دینی جس سے تیتر ہمارا، جس طرح دوائی کے ساتھ احتیاط چلتی ہے یہ اس کے ساتھ احتیاط ہے. آپ نے یہ احتیاط لازمی کر لینی ہے. تو دوستو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا تیتر کس کنڈیشن میں جا رہا ہے. جب تک آپ تیتر کو سمجھیں گے نہیں، اندر سے آپ کو تیتر کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کسی کام کے شوقین نہیں ہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو آپ نے لازمی تیتر کے اوپر فوکس رکھنا ہے کہ ہمارا تیتر اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے، بٹ کیسی کر رہا ہے، مستی کچھ بنا رہا ہے نہیں بنا رہا. آپ نے مجھے کامنٹ میں بتانا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ کامنٹ کرتے ہیں، کامنٹ کر کے بھول جاتے ہیں. میری پرانی ویڈیو پہ اگر کوئی کامنٹ آتا ہے تو میں تو اس کے اوپر بھی جواب دیتا ہوں. لیکن کوشش کریں، میں جس نیج کے ساتھ چل رہا ہوں، جس روٹین کے ساتھ چل رہا ہوں، موسم کے حساب سے چل رہا ہوں، آپ نے میرے اس موسم کے حساب سے ساتھ چلنا ہے. پرانی ویڈیو دیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میرے اس 2026 کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ہر ویڈیو میری دیکھنی ہے کہ آج یاسر بھائی نے تیتر کے لیے کیا چیز بتائیے، آج کیا چیز بتائیے. خوراکیں اور نسخے یقین مانیں لوگ یوٹیوب پہ لگاتے جاتے ہیں لیکن آگے پیچھے نہ ان کا کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے. موسم کے حساب سے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، اس وجہ سے چل رہا ہوں کہ اب مجھے پتہ ہے کہ میرے تیتر کس موسم میں کس حساب سے چلتا ہے. گرم تیتر اس موسم میں کس حساب سے چلتا ہے اور ٹھنڈا تیتر ٹھنڈے مزاج کا تیتر اس موسم میں کس حساب سے چلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں، انہیں دیکھنا پڑتا ہے، جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے. تیتر کو سمجھیں. جس بندے کو تیتر کی سمجھ آ گئی، جس کو تیتر کی عادات کی سمجھ آ گئی کہ اب میرا تیتر ڈر کر رہا ہے، اب میرا تیتر مستی میں ہے، اب میرا تیتر چھیڑ میں ہے، صبح بلائی کیسی کرتا ہے، شام کو بلائی کیسی کرتا ہے، دن کو مجھے اسے کہاں رکھنا چاہیے. اگر میں نے پنکھے والے کمرے میں رکھا ہے تو اس نے شام کو بلائی اچھی نہیں کی تو مجھے اسے پنکھے میں نہیں رکھنا چاہیے، مجھے اور کسی جگہ رکھنا چاہیے. اگر آپ نے کسی حبس والی جگہ پہ رکھ دیا ہے، وہاں آپ کا تیتر شام کو چھیڑ نہیں بنا رہا، حلق مار رہا ہے، گرمی کر رہا ہے، تو آپ نے پھر اس جگہ نہیں رکھنا. آپ نے تیتر کو دیکھنا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، آپ نے اپنی مرضی پہ نہیں چلنا. آپ دیکھیں میرا تیتر کس ٹمپریچر پہ خوش ہوتا ہے، زیادہ گرمی میں خوش ہوتا ہے یا ٹھنڈی میں خوش ہوتا ہے. آپ نے تیتر کو اس لیول میں رکھنا ہے. معذرت میرا مچھر اندر چلا گیا تھا تو اس وجہ سے مجھے کھانسی آ گئی. اس طرح تیتر کو آپ نے کہاں پہ رکھنا ہے، دن کو رات کو کہاں پہ رکھنا ہے، ٹمپریچر کا خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہیں. جب تک آپ تیتر کے ساتھ نہیں چلیں گے، تیتر کی مرضی کے خلاف چلیں گے تو آپ کا تیتر کبھی بھی رزلٹ نہیں دے گا اور کبھی بھی آپ اچھی شوقین نہیں بن سکیں گے. یاد رہے، میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں، اگر جس بندے کو تیتر کی سمجھ نہیں یا تیتر کے مزاج کی سمجھ نہیں، وہ کبھی بھی اچھا شوقین نہیں بن سکتا. استاد بننے کی تو بہت دور کی بات، وہ اچھا شوقین بھی نہیں بن سکتا. آگے اس کی قسمت ہے، نصیب ہے، لیکن اتنا سوچ سمجھ ہونی چاہیے کہ میرا تیتر اب کس کنڈیشن میں جا رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، اور میں اس موسم میں اسے کہاں رکھنا چاہیے، کیسے رکھنا چاہیے. میرا تیتر دال پہ خوش ہوتا ہے، بادام پہ خوش ہوتا ہے، پستے پہ خوش ہوتا ہے، تو اس حساب سے میرا تیتر اپ ہو گیا، اب یعنی کہ گرم ہو گیا. اسے لیول میں کس طرح لانا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگلی ویڈیو میں اس پہ بناؤں گا. اگر آپ کا تیتر گرم ہو گیا اسے ٹھنڈا کس طریقے سے کرنا ہے، اور اگر آپ کا تیتر ٹھنڈا ہے تو اسے اب کس طرح کرنا ہے، اگلی ویڈیو میں اس پہ بناؤں گا. یہ بہت لازمی موضوع ہے اور آپ کو سیکھنا چاہیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لازمی یہ اس موضوع پہ ویڈیو بناؤں گا. مجھے اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے خیال میں آیا ہے کہ یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے. تیتر کو اپ ڈاؤن کس طرح کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے. تو آپ نے لازمی ہے میری اگلی ویڈیو دیکھنی ہے. اور آپ کے لیے ایک تھوڑی سی خوشخبری ہے اور آپ نے میرا ساتھ بھی دینا ہے. خوشخبری یہ ہے کہ میرا چینل انشاءاللہ مونیٹائز کے بہت قریب پہنچ چکا ہے. یعنی کہ صرف 80-90 گھنٹے واچ ٹائم باقی ہے. 1 یا 2 دن میں یہ میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے گا. اس کے بعد 2 ہفتے کا پروسیس ہوتا ہے، ویریفیکیشن ہوگی میرے چینل کی. تو اگر کوئی اسٹرائک وغیرہ ہوئی تو وہ مجھے 3 مہینے کے لیے آگے اسے دیکھنا پڑے گا، اسے یعنی کہ اسٹے کرنا پڑے گا. اسٹرائک ہٹ گئی تو پھر مجھے مونیٹائز کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. دعا کریں میرے چینل
پہ کوئی ایسی اسٹرائک نہ ہو. الحمدللہ آج دن تک کام ایسا کیا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے ناراض نہیں ہے, کسی نے کوئی اسٹرائک نہیں دی, نہ ہی یوٹیوب چینل نے کوئی اسٹرائک دی. نیچ پہ چل رہے ہیں, اچھے چل رہے ہیں, کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے, نئے شوقینوں کے حساب سے چل رہے ہیں, ان کو سکھا رہے ہیں, اور دعاؤں کا ذریعہ بھی آپ لوگ ہیں. تو یہ یوٹیوب چینل ہے, یقین مانیں اتنی اچھی اچھی دعائیں ملتی ہیں مجھے. میں کامنٹ پڑھتا ہوں تو میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. تو کسی کا تیتر بول رہا ہوتا ہے, وہ بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا اچھا کامنٹ کرتا ہے. جس کا نہیں بول رہا ہوتا وہ کرتا ہے جی مجھے بھی بتائیں جی, لوگوں کے تیتر بول رہے ہیں, ہمارے نہیں بول رہے. تو جو بندے نئے آ رہے ہیں ان کے لیے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا لیں, کیونکہ اس سے جو بھی ویڈیو میری نہیں آئے گی اس نئی ویڈیو کے حساب سے آپ پھر میرے اس حساب سے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میرے ساتھ چلتے رہیں گے. انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا. تو آپ کا کام بنتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.